ممبر سیما کمل کہتے تھے پہلے، ان کو ہم سیما منیب کہیں گے. ماشاءاللہ شادی کے بعد یہ اس پروگرام میں پہلی دفعہ آئی ہیں اور ہمیں دوبارہ سے ماشاءاللہ جوائن کیا ہے. ہم ان کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں. اب اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں رفت صاحبہ کی اسپیچ سے کہ وہ آئیں اور اپنا ٹاپک قرآن و بائبل کا مشترکہ موضوع پہ ہمیں لیکچر دیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن اور بائبل کا مشترکہ موضوع. علامہ صاحب کا ایک بہت ہی خوبصورت مضمون جو میں آج آپ کے سامنے بتانا چاہتی ہوں. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عیسائی، یہودی اور مسلمانوں کی الہامی کتابوں جیسے کہ قرآن مجید اور بائبل میں ذکر موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ مصر سے ہجرت کر رہے تھے تو اسی وقت فرعون جو کہ مصر کا بادشاہ تھا اس نے بھی اپنی فوج کے ساتھ ان کا تعاقب کیا. اور پھر جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ آگے وسیع سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. تو اسی وقت اللہ کے حکم سے سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور پانی کی 2 دیواریں بن گئیں اور بیچ میں خشک موضوعاتی راستہ بن گیا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بآسانی اپنی قوم کے ساتھ گزر گئے. پھر اسی وقت جب فرعون اس خشک موضوعاتی راستے میں داخل ہوا تو اسی وقت اللہ کے حکم سے پانی کی دونوں دیواریں ٹوٹ گئیں اور سمندر آپس میں مل گیا اور فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ اس سمندر میں غرق ہو گیا. یہاں میں آپ کو ایک بات کی وضاحت کرتی چلوں کہ فرعون صرف ایک نہیں تھا بلکہ جو بھی اس وقت بادشاہ مصر میں حکومت کرتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا. اور جس فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا تھا اس کا نام مرنپٹا تھا اور یہی وہ فرعون تھا جو اپنی پوری فوج کے ساتھ بحر قلزم میں ڈوب کے مرا تھا. لہٰذا توریت کی آیت نمبر 9 اور 10 میں ہے کہ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پانی میں ڈوب کر مرا. اسی طرح قرآن مجید میں بھی ذکر موجود ہے کہ ہم نے فرعون کی لاش کو محفوظ کر رکھا ہے بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی کے طور پر. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 92 ہے. قرآن مجید کے اس چیلنج کے بعد کہ ہم نے فرعون کی لاش کو محفوظ کر رکھا ہے 1300 سال تک تو کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ فرعون کی لاش کہاں ہے. لہٰذا تنقید کی جانے لگی کہ قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے فرعون کی لاش کو محفوظ کر رکھا ہے لیکن فرعون کی لاش اس وقت کہاں ہے. 1898 میں جب فرعون کی لاش دریافت ہوئی تو یہودی اور عیسائی نے بہت شاندار طریقے سے یہ خبر پوری دنیا میں کو دی کہ فرعون کی 3300 سال پرانی لاش دریافت ہوئی ہے. لیکن جب اس بات کا ان کو علم ہوا کہ فرعون کی لاش کو محفوظ رکھے جانے کا ذکر سورہ یونس کی آیت میں پہلے سے موجود ہے تو ان کی ساری خوشی ختم ہو گئی. اب ان کو اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ فرعون کی لاش کی دریافت سے تو اسلام اور قرآن کی صداقت ثابت ہو جائے گی. لہٰذا انہوں نے اس واقعے کو لوگوں کے ذہنوں سے بھلانے کی بھرپور کوششیں شروع کر دی اور اسی کوشش میں انہوں نے ایک فلم بنائی جس کا نام تھا 10 کمانڈمنٹس، جس میں خاص طور پہ دکھایا گیا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب تو کیا لیکن جب وہ پانی کے راستے چلے گئے تو فرعون واپس اپنے محل کی طرف چلا گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ زبور کی آیت نمبر 15 میں بھی موجود ہے خدا نے فرعون کو اس کے لشکر کے ساتھ بحر قلزم میں غرق کر دیا. اسی طرح زبور کی توریت کی آیت نمبر 19 میں بھی ہے جس وقت فرعون اپنے گھوڑے اور سواروں کے ساتھ سمندر میں گیا تو سمندر کو اس کے اوپر الٹا دیا گیا. قرآن مجید بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے فرعون کی لاش کو محفوظ کر رکھا ہے آنے والوں لوگوں کے لیے نشانی کے طور پہ. تو پھر فلم دی 10 کمانڈمنٹس میں پادری اور کیتھولک انسائکلوپیڈیا میں فرعون کی لاش کو زندہ بچانے کی کوشش کیا ظاہر کرتی ہے. یقیناً یہ بائبل کی آیت کو چھپانے کی بھرپور کوشش ہے تاکہ اس طرح قرآن کی صداقت ثابت نہ ہو سکے. اب ہم ایک اور بات کا ذکر کرتے ہیں اس خشک موضوعاتی راستے میں قرآن اور بائبل کا ایک اور مشترکہ موضوع کا. بائبل میں ایک لاش کا ذکر ہے جس کو محفوظ کیا گیا ہے وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش. اسی طرح قرآن میں بھی ایک لاش کا ذکر ہے جس کو محفوظ کیا گیا ہے وہ ہے فرعون کی لاش. جس خشک موضوعاتی راستے پر فرعون کا جسم ڈوب کر لاش بنا اسی خشک موضوعاتی راستے پر حضرت یوسف علیہ السلام کی 400 سال پرانی لاش بھی گزری. جو حضرت یوسف علیہ السلام نے مرنے سے پہلے بنی اسرائیل کو وصیت کی اور ان سے عہد لیا کہ جب خدا تمہیں بنی اسرائیل سے نجات دے تو جاتے ہوئے میرے جسم کو بھی اپنے ساتھ لے جانا.
اور پھر جب خدا نے ان کو مصر سے نجات دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ وصیت یاد آئی، اور پھر جب وہ وہاں سے ہجرت کرنے لگے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک ہی واقعے کے دوران خوش مرزاتی راستے پر دو لاشوں کا ذکر، ایک کا ذکر بائبل میں اور دوسرے کا ذکر قرآن میں، ثابت کرتا ہے کہ قرآن مجید اور اصل بائبل اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ جس کہانی کو بائبل نے شروع کیا اس کا اختتام قرآن مجید میں کیا، اور بائبل کی لاش کو فرعون کی لاش کو بچانے کے بارے میں قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آج تو ہم تیری ہی لاش کو بچائیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ اگرچہ اکثر لوگ ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں، اس آیت کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ اس موضوع پر عمل کریں اور اس موضوع کو دنیا بھر میں اسلام کی تبلیغ کے لیے عام کریں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے لوگوں کو اصل اس سے آگاہی دی جا سکے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ۔